38 سال عمر ہے، شادی شدہ خاتون ہیں، اولاد نہیں ہے۔ لکھتی ہیں میں نے 2 خواب دیکھے۔ پہلا تقریباً 2 ماہ پہلے دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں ہوں اور ایک کپڑے سے روزہ عطر کی سنہری جالیاں صاف کر رہی ہوں۔ ہاؤ بیوٹیفل، ماشاءاللہ۔ دوسرا خواب کچھ دن پہلے ہی دیکھا کہ ہم 3 دوست رات میں بیٹھی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ مجھے عین کو آسمان میں چاند نظر آتا ہے، عین اپنی کسی دوست کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن شین کو ایک ستارہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو چاند نظر نہیں آیا۔ ہم اس کے لیے دوبارہ چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو چاند نظر نہیں آتا، بلکہ اسے بادلوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ عین اور شین شادی شدہ ہیں، دونوں کی 3 بیٹیاں ہیں، میرے بچے نہیں ہیں فی الحال۔ یہ 3 دوستوں کا یعنی ایک اکٹھا خواب ہے اور تینوں شادی شدہ ہیں، ایک بے اولاد ہے اور 2 کی 3 بیٹیاں ہیں۔ چاند دیکھا، 2 نے دیکھا، ایک نے صرف ستارہ دیکھا۔ پھر جب تینوں نے مل کر تیسری کے لیے چاند دیکھا تو چاند چھپ گیا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چاند دیکھا گیا ہے نا، پہلے دونوں نے دیکھا، وہ ان کے اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے بیٹے، اور تیسری نے جو ستارہ دیکھا وہ بھی بیٹا ہی ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ حسین و جمیل، زیادہ صحت مند، اور جس نے ستارہ دیکھا ہے اس کے لیے ذرا تھوڑا سا نسبتاً یعنی پہلوں کی نسبت۔ لیکن پھر جب چھپ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یعنی نا مسائل ہیں، پریگننسی میں یا کہیں مس کیریج یا اس طرح کا کوئی معاملات نظر آ رہے ہیں، لیکن اینڈ یہی ہے کہ انشاءاللہ تینوں کی جھولی، پہلے باقی 2 کے پاس بیٹیاں موجود ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بالآخر وہ بیٹیوں کو ان کا ایک بھائی وہ نصیب کریں گے، اور یہ جو بے اولاد ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی جھولی بھریں گے، کیونکہ اس نے اس کے بعد یا اس سے تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو ہے اس کی جالیوں کو صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ مبارک سفر پہ انشاءاللہ روانہ ہوں گی، وہاں پہنچ کر جب یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے دامن کو بھی بھر دے گا۔ اچھا، یہاں جو چاند چھپا ہے نا بادلوں کے اوٹ میں، اس میں تھوڑا سا یہ اشارہ بھی ہے، شاید اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کچھ میاں بیوی میں کچھ معاملات، چپکلش یا اس طرح کی باتیں بھی ہیں، تھوڑی دوری ہے۔ اب بعض دفعہ ہمارا معاشرہ ہے، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے، اگر اللہ کسی کو بیٹے دے یہ اس کی عطا ہے، کسی کو بیٹیاں دے یہ اللہ کی عطا ہے، یعنی جیسا چاہے۔ تو بعض دفعہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ بیٹیاں ہونے پر اپنی بیویوں پہ غصہ نکالتے ہیں، جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ شاید ان معاملات کو لے کر وہ جو چاند چھپا ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، خاص طور پہ ہماری اس بہن کے لیے جن کی اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد بالکل نہیں ہے۔ پھر تینوں سے چھپ گیا نا، جن کی بیٹیاں ہیں ان سے بھی چھپ گیا اور جس کی اولاد نہیں ہے اس سے بھی چھپ گیا۔ تو یہ تھوڑے سے تعلقات کی خرابیاں ہیں، لیکن بادل ہیں تو بادلوں کی اوٹ کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی۔ بادل وقتی طور پہ آتے ہیں، ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، تو یہ جو اوٹ ہے، یہ جو معاملات کی خرابی ہے، یہ بادلوں کی طرح عارضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کی جھولیاں بیٹیوں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ بھرے گا، اور یہ جو بالکل بے اولاد ہے اس کو بھی اولاد سے نوازے گا، تو وہ بادلوں جیسی جو اوٹ ہے وہ ہوا کے ساتھ بہہ جائے گی اور ان کے تعلقات اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا، قدورتیں ختم ہو جائیں گی، دل صاف ہو جائیں گی، وہ پرابلم تو بہت یہ خوبصورت اور بڑا ہی نوید اور مسرت سے بھرا ہوا خواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے، آمین۔ اور اس کا پہلا پارٹ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے جزمانی صاحب کے، مسجد نبوی میں ہوں اور کپڑے سے روزہ عطر کی سنہری جالیاں صاف کر رہے ہیں۔ بالکل، یعنی یہ سعادت ہی سعادت ہے اور یہ خوشخبریاں ہیں، خوشخبری، انشاءاللہ یہ نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کے لیے آسانیاں کرے۔